پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ آغا نائینی انہوں نے احتیاط کے سلسلے میں جو بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص جمعہ پہلے پڑھے ہمارے جمعہ کی بنیاد پر علم اجمالی والے مورد میں، تو جمعے کے بعد ظہر احتیاطاً پڑھ سکتا ہے، اور یہ امکان ہے۔ لیکن اگر ظہر پہلے پڑھے جمعہ بعد میں، تو وہاں پر احتیاط ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظہر کا پڑھنا ہمارا کی حیثیت پر ضربہ پہنچائے گا، کیونکہ ہمارا بمنزل علم ہے، یعنی شارع نے عالم سمجھا ہے ہمارا والے کو۔ جیسے ہی ظہر انجام دینے جائیں گے جمعہ کے امارہ کے باوجود، تو اس امارہ کو علم کی منزلت میں آغا نائینی کے نزدیک سمجھا گیا، تو ظہر کی نماز امارہ جمعہ پر ضربہ پہنچائے گا، حیثیت خراب کر دے گا اس کی، اس لیے ظہر پہلے نہیں پڑھ سکتے، پہلے ضرور جمعہ پڑھنا پڑے گی۔ جمعے کے بعد پھر وہ غور کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنا وظیفہ شرعی قطعی طور پر انجام دے دیا ہے یا نہیں۔ تو اب تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سے تو کوئی یقین پیدا نہیں ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے ظہر واجب ہو، اس لیے اب یہ شک جس کو کہتے ہیں بدا واقع ہوا، بدا واقع ہوا شک میں، یعنی ایک دم نئی چیز پیدا ہو گئی ہے شک کے اندر، تو اس بنیاد پر احتیاطاً ظہر بھی انجام دے گا بعد از جمعہ۔ یہ آغا نائینی کہہ رہے تھے۔ لیکن آغا نائینی پر ہم یہ ایک اعتراض کرتے ہوئے آئے تھے کہ بھائی جب آپ ہمارا کو علم کی منزلت میں قرار دیتے ہیں، تو پھر تو چاہے ظہر
کو امارہ، ظہر کو جمعہ سے پہلے انجام دیں یا ظہر کو جمعہ کے بعد انجام دیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب علم کی منزلت میں قرار دے تو ظہر تو دونوں طرف انجام نہیں دے سکتے، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں پر بھی آپ انجام نہیں دے سکتے۔ اور اگر شک کی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہمارا علم و شک پھر بھی باقی رہتا ہے، تو شک کی بنیاد ہے تو ظہر جمعہ سے پہلے بھی انجام دی جا سکتی اور ظہر جمعہ کے بعد بھی انجام دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا میں شک ہوا کرتا ہے، اس میں احتمال خلاف کو کنار پر نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ حجیت کا مطلب سمجھ یہ نہیں کہ احتمال خلاف ختم ہو گیا عالم بن گیا انسان، بلکہ حجیت کا مطلب یہ کہ منجزیت معذریت ہے کہ آپ کے پاس اگر مطابق واقع ہو گیا تو منجز ہے، وإلا مخالف واقع ہو گیا تو معذر ہے۔ مسئلہ یہ خود واقع کے مطابق ہونا نہ ہونا خود بتا رہے کہ شک کی کیفیت ہے، اس لیے ظہر سے پہلے بھی انجام دے سکتے، ظہر کے بعد بھی انجام دے سکتے، اور اس میں وہاں آپ امارہ کو اس طرح نہ قرار دے کہ گویا کہ عالم ہے، نہیں، منجز ہے، واقع کے مطابق واقع کے مطابق ہو جاتا، اور معذر ہے اگر مخالف واقع ہو جائے۔ بس حجیت امارہ کا مطلب آپ یہ نہ کریں کہ عالم ہو گیا، یہ نہ کہیں کہ احتمال خلاف کو کنارے پر رکھ دیں گے، بس نہیں، احتمال خلاف اپنی جگہ پر باقی ہے، اور جب باقی ہے تو ظہر کو جمعے سے پہلے انجام دیں یا ظہر کو جمعے کے بعد انجام دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہیں، یہ اشکال تھا آغائے نائینی پر۔ اس کے علاوہ ثانیاً آغائے نائینی پر ایک دوسرا اشکال بھی وارد ہے کہ چلو ہم نے آپ کی بات مان لی اور حجیت ہمارے جمعہ اس کے سلسلے میں احتمال خلاف جو ظہر ہے اس کے احتمال کو الغا کر دیا، اس کے ظہر کے احتمال کو جو خلاف کا احتمال تھا اس کو ختم کر دیا بالکل، یعنی جمعہ ہی جمعہ ہے، اور عالم تعبد میں یہ عالم بے جمعہ ہے۔ ظہر کو تو عالم احتمال خلاف کو تو ختم ہی کر دیا نا، تو عالم تعبد میں یہ عالم بے جمعہ ہے۔ عالم تشریع میں بھی یہ شخص جب اس کے پاس ہمارے جمعہ قائم ہو گیا تو عالم تشریع میں قاطع بجمعہ ہے، عالم بجمعہ ہے۔ تو پھر جب عالم بجمعہ ہے، آپ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، جب عالم بجمعہ ہے تو پھر یہ تفصیل کہاں سے آپ پیش کر رہے ہیں؟ تفصیل کی گنجائش ہی نکل گئی نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے بعد ظہر انجام دے تو احتیاط ہے، اگر جمعہ سے پہلے انجام دے تو احتیاط نہیں ہے، یہ تفصیل کہاں سے آ گئی ہے؟
آپ جب عالم مان رہے ہیں اس کو، قاطع مان رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم تشریح میں اس کو عالم بنا دیتا ہے، عالم تعبد میں یہ عالم ہے، بس یہ تفصیل کہاں سے آ گئی؟ بس اس لیے اول اگر کوئی نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر نماز ظہر وہ بعد میں نماز جمعہ پڑھے گا، تو اول پر نماز ظہر بھی جائز نہیں ہے، اور نماز جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا چاہے تو وہ ظہر بھی جائز نہیں ہے۔ ظہر جمعہ سے پہلے پڑھے یا ظہر جمعہ کے بعد پڑھے، دونوں جائز نہیں، کیونکہ علم اور عالم تشریح و تعبد میں وہ عالم و قاطع ہے کہ نماز جمعہ ہے۔ تو یہ جو بات کہاں سے نکل آ گئی، تفصیل آپ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں؟ بس بدید ان کے علم و قطع بے وجوب نماز جمعہ آپ نگاہ کر رہے ہیں، تو نہ قبل نہ بعد نماز جمعہ اس میں تفکیک و تفصیل وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ بھی اس وقت کہ آپ کے مبنا کو ہم صحیح مانیں تو، آپ کے مبنا کے صحیح ہونے کے بعد بھی یہ تفصیل قابل قبول نہیں ہے۔ عالم نہ قبل ظہر کو انجام دے سکتا ہے، نہ عالم بعد از نہ ظہر نماز جمعہ سے پہلے نہ نماز جمعہ کے بعد انجام دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ عالم بجمعہ ہے۔ اولاً تو آپ کے مبنا کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، کہ جو آپ کا مبنا ہے کہ ہمارا کو تعبداً عالم کی منزلت میں قرار دیں گے اور خلاف والے احتمال کو کالعدم قرار دیں گے، یہ مبنا بھی ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ مبنا بھی ہمارا اشکال یہ ہے کہ آپ حجیت کا معنی عالم کیوں لے رہے ہیں؟ حجیت کا معنی عالم نہیں ہے، حجیت کا معنی منجزیت و معذریت ہے۔ آپ نے حجیت کا معنی بھی تبدیل کر دیا ہے، اور اس کے معنی کو تبدیل کر کے وہ ہمارا حجت ہے، یعنی ہمارا اس کے لیے عالم کا کام کرتا ہے۔ جب عالم کا کام کرتا ہے تو احتمال خلاف کو ساقط قرار دے دیا، یہ ہم معنی ہی نہیں مانتے اس کو۔ حجیت کا معنی منجزیت معذریت ہے، نہ ہمارا کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمارا کی وجہ ہمارے جمعہ کی وجہ سے جمعے کا عالم بن گیا ہے، اور احتمال خلاف جو ظہر ہے اس کو کالعدم قرار دے دے، ساقط قرار دے دے۔ یہ معنی خود مبنا میں بھی آپ کے اشکال ہے۔ مبنا کے بعد جو بنا ہے، بنا میں بھی اشکال ہے، مبنا میں بھی اشکال ہے، دونوں میں اشکال وارد ہے۔ یہ تھا جواب دوم آقا نعینی کو۔ جواب سوم آقا نعینی کو یہ دے رہے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے نفس میں رجوع کرتا ہے تو شک اس کو نظر آتا ہے کہ ابھی تک میں اپنے وظیفے پر یقین پیدا نہیں کر رہا ہوں جمعے کے انجام دینے کے باوجود، کہ آیا میں نے معمور بہی حقیقی کو وجود بخشا ہے یا نہیں، لذا اس کے لیے جائز ہے کہ بعنوان احتیاط نماز ظہر کو بھی پڑھے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے دو اشکالات سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تفصیل یہاں پر ایک اور قائم ہوگی، نہیں کہ آپ کی والی تفصیل کہ قبل از جمعہ ظہر نہیں پڑھ سکتے، بعد از جمعہ ظہر پڑھ سکتے، وہ والی تفصیل نہیں، قبل و بعد والی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ایک اور تفصیل درمیان میں آ رہی ہے، اور اس تفصیل کا تعلق نماز جمعہ کے بعد میں جو ظہر پڑھی جاتی ہے اسی میں تفصیل ہے۔ وہ آپ کی پہلی والی تفصیل تو قابل قبول نہیں ہے، وہ دو اشکالات سے صرف نظر بھی کر دو۔ تیسرا اشکال اس نماز جمعہ کے بعد ظہر جو انجام دے رہے ہیں اس کے اندر خالی نماز جمعہ کے بعد ظہر انجام دینے میں احتیاط جائز ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی ایک تفصیل ہے۔ نماز جمعہ کے بعد آقائے نائینی کہتے تھے کہ ظہر احتیاطاً پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب نفس کی طرف رجوع کرتے تو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے تکلیف واقعی کو انجام دیا یا نہیں، اس لیے نماز ظہر بھی پڑھنا احتیاطاً اچھا ہے، یہ آقا نائینی کہہ رہے تھے۔ لیکن نہیں، وہاں خود ایک تفصیل موجود ہے، اس تفصیل کے لحاظ سے ایک طرف قضیہ آپ کے ساتھ موافق ہے، دوسری طرف قضیہ آپ کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہو سکے تھوڑی دیر کے عام طور پر تو منسوخ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے تک یہ حکم تھا، اس زمانے کے بعد زمانے کی تخصیص کا نام ہی نسخ ہے، افرادی تخصیص کا نام مخصص ہے، مثلا ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق اتنا ہے، ایک زمانی تخصیص ہے، ایک افرادی تخصیص ہوا۔ لیکن ابھی اس وقت نسخ سے یا تخصیص سے ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو کیا علم اجمالی تھا کہ جمعے کے دن ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، علم اجمالی کے دو میں سے کوئی ایک واجب ہے، دو واجب نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ہمارا قائم ہو گیا، ہمارا یعنی خبر عادل قائم ہو گیا اس بات کے اوپر کہ جمعہ واجب ہے، اس پر بحث چل رہی ہے نا، نسخ والی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر، نسخ کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں، ہاں اس لیے جو ہے علم اجمالی میں ہمارا درمیان میں آ کے مداخلت کر دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے نہیں، تو اب ہمارا جو درمیان میں آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے حوالہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمعہ ہم انجام دیں گے، اس کے بعد ظہر احتیاطاً انجام دیں گے، احتیاط،
تو آئینی پر دو اشکال وارد ہوئے. تیسرا اشکال ہم کریں کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر جو انجام دیتے ہیں احتیاطاً، اس پر بھی اشکال وارد ہے. اس لیے کہ ایک طرف قضیہ آپ کی بات صحیح ہے، دوسری طرف قضیہ آپ کی بات صحیح نہیں، کیونکہ وہاں بھی ایک تفصیل موجود ہے. وہ تفصیل اب پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اگر جو ہے اس تفصیل کو آپ دقت سے ملاحظہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آغا نائینی کے پاس جو نظریہ ہے وہ ایک طرف تفصیل کے ساتھ موافق ہے، لیکن دوسری طرف تفصیل کے وہ موافق نہیں ہے. آئیے وہ تفصیل ملاحظہ کریں جو آغا نائینی کے خلاف پیش کی جا رہی ہے اشکال کے طور پر. وہ یہ کہ ہم جب نماز جمعہ کے بعد ظہر پڑھتے ہیں تو پہلے ہی سے ہم نے یا تو بنا رکھی ہوگی کہ مجھے جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا ہے، یہ پہلے سے بنا رکھی ہوگی، یا پہلے سے بنا نہیں رکھی ہوگی. دو میں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہے. یعنی پہلے سے نیت میں تھا کہ جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا ہے، یا پہلے سے نیت میں نہیں تھا کہ جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا نہیں ہے. مثلا اگر پہلے سے ہی نیت میں ہے، غور کیجیے گا، پہلے سے ہی نیت میں ہے کہ جمعے کے بعد مجھے ظہر پڑھنا، یہ بنا اس طرح رکھی ہے، تو مستشکل کہتا ہے کہ پھر احتیاط کر ہی نہیں سکتا. پھر احتیاط کر ہی نہیں سکتا، پہلے سے بنا رکھی ہے. دوبارہ جملہ عرض کر سنیے گا کہ اگر اس آدمی مکلف نے بنا یہ رکھی ہے کہ جمعے کے بعد ظہر پڑھوں گا، تو جمعے کے بعد ظہر پڑھنے والا شخص یہ احتیاط نہیں کر سکتا ہے پہلے سے ظہر کی بنا رکھ کر کے بیٹھا ہو، تو یہ احتیاط کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ بھی بتاتے ہیں نا، وہ صورتحال تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن پھر دوبارہ تذکر دیں گے. پہلے اس صورت کو ملاحظہ کر لیں، پھر اس صورت کی بات کریں گے، ورنہ دونوں مخلوط ہو جائے گی. تو پہلے سے بنا رکھی ہے کہ میں ظہر جمعہ کے بعد پڑھوں گا، تو وہ احتیاط کر ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ظہر کی بنا جمعہ کے بعد رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کا عالم نہیں ہے، تبھی تو شک کر کے جو ہے ظہر کی بنا رکھ رہا ہے وہ. یعنی جمعے کا عالم کہاں رہا پھر؟ وہ اس عالم میں خود بخود بنا ظہر ضربہ پہنچائے گا. وہ تو پہلے سے بنا رکھنے کا مطلب یہ کہ وہ تو عالم نہیں، وہ آپ کو اپنا مبنا خراب ہو جائے گا. تو بات ہی خراب ہو گئی نا، پھر وہ تو پھر عالم نہیں رہے. اس لیے بنا تو رکھ نہیں سکتا آپ کے اپنے مبنا کے اعتبار سے، پھر احتیاط کر ہی نہیں سکتا تو، کیونکہ عالم ہے. بنا اصل میں مبنا آپ کو یہ کہ عالم ہے، تو کیسے بنا رکھ سکتا کہ میں جو جمعہ کے بعد ظہر پڑھوں گا؟ نہیں، جب عالم ہے تو کیسے بنا رکھ سکتا کہ میں بعد میں جمعہ کے بعد ظہر پڑھوں گا؟ یعنی عالم کا مطلب ہے کہ جمعے کا عالم ہے. وہ جب جمعے کا عالم ہے تو اس جمعہ کے بعد ظہر پڑھ ہی نہیں سکتا وہ تو، ورنہ تو ظہر کی بنا رکھنے کا مطلب یہ کہ عالم پر ضربہ پہنچ جائے گا، جو آپ کے مبنا کے خلاف ہے. نہیں، اس لیے جو ہے وہ پہلی صورت میں تو احتیاط کر ہی نہیں سکتا آپ کے مبنا کو برقرار رکھتے ہوئے. یہ ایک صورت حال ہو گئی کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر بھی پڑھنا چاہتا ہے، پھر بھی احتیاط نہیں کر سکتا، ورنہ مبنا میں خلل پیدا ہو جائے گا.
بجائے مطلوبیت کی اس میں شک پیدا ہو گیا نا کہ میں جو ہے جمعے کا عالم نہیں ہوں، تبھی تو رجاء مطلوبیت کی طرف جا رہے ہیں۔ عالم کا مطلب ہے بس ختم، پھر زور پڑنا ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ اپنے مبنا سے پھر جائیں، اب مبنا کوئی نہیں مانے۔ آپ نے جب مبنا یہ مانے کہ عالم ہیں تو زور کی کیا ضرورت ہے ان پہ؟ اور زور کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مبنا عالم ہی غلط ہو گیا پھر۔ مبنا عالم بس اس لیے اگر کوئی جمعے کے بعد ظہر انجام دینا چاہتا اور پہلے سے بنا رکھی ہوئی ہے کہ میں جمعے کے بعد ظہر انجام دوں گا تو احتیاط کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے عالم کے مبنا پر ضربہ واقع ہو جائے گا، اصل اغنائنی کے مبنا پر ضربہ ہوگا، مبنا ہی خراب ہو جائے گا سر۔ اس لیے اس طرح کا احتیاط کر ہی نہیں سکتا، اور پھر جو ہے وہ مبنا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے احتیاط کر ہی نہیں سکتا۔ نائنی کے نزدیک تو یہ تھا اس وقت کہ جب کوئی جمعہ کو انجام دینے سے پہلے ہی ظہر انجام دینے کی بنا رکھے تب۔ اما اگر جمعہ کو انجام دینے سے پہلے ظہر کو انجام دینے کی بنا نہیں رکھتا ہے، معذرت کے ساتھ جو پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، تو یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ بس جتنی بھی عبادت کی کریں، تو عالم تو اس سے بہت اضافی عبادت کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں کہ اللہ بھی روک رہا ہے ان کو، اس میں کیا ہے؟ اس میں عالم ہونے میں ضرورت کوئی لگتی ہے، اس سے عالم ہونے میں ضرورت کی ضرورت نہیں ہوگا، اور مجھے اتنی عبادت کی کہ وہ اللہ کہہ رہے کہ بس کرو۔ الصلاۃ خیر موضوع من شاء استکثر ومن شاء استقل۔ یہ روایت یاد آئی؟ نماز کے بارے میں روایت ہے کہ نماز بہترین چیز ہے جس کو بنایا گیا ہے، جو چاہے اس کو زیادہ انجام دے، جو چاہے اس کو کم انجام دے، تو پوری پوری رات نماز پڑھے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے، یہ اس کو یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ذرا وہ فعل ماضی ہے یا ذرا وہ فعل مضارع ہے، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، یہ کوئی ربط ہونا چاہیے نا ایک دوسرے سے۔ نماز کا لفظی ربط، وہ بھی صغرا کبریٰ تو یہاں پر بھی ہے، صغرا کبریٰ وہاں بھی ہے، دونوں طرف صغرا کبریٰ ہے، لیکن صغرا کبریٰ جو ربط تو رکھنا چاہیے نا، حد وسط درمیان میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بات یہ کہ مبنا قائم ہے کہ عالم ہے، عالم ہے کہ جمعہ واجب ہے اور ظہر واجب نہیں ہے، عالم ہے، پھر اس نے بنا رکھی کہ جمعہ کے بعد ظہر پڑھوں گا تو اس کے علم پر ضربہ پہنچ جائے گا۔ اور فرض ہمارا ہے کہ دن میں 5 نمازیں واجب ہوتی، 6ٹھی نماز کسی نے انجام دی تو بدعت ہو جائے گی۔ وہ یہاں پر بدعت کا مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ 6ٹھی نماز اپنی طرف سے ہم واجب نہیں قرار دے سکتے ہاں، کیونکہ روایات موجود ہے کہ دن میں 5 ہی نمازیں واجب ہوا کرتی ہے، 6ٹھی نماز کوئی واجب نہیں ہے نا۔ ہاں تو وہ جو ہے امام کاظم علیہ السلام کا جو آغا طالب جوہری سب روایت پیش کرتی 35 نماز والی، وہ یہی مسئلہ ہے اس میں کہ 6ٹھی نماز جو ہے انسان نہیں انجام دے سکے، بدعت ہو جائے گی نا۔ یعنی یہاں پر من شاء استکثر او من شاء استقل والا قانون یہاں پر تطبیق نہیں کرتا ہے، یہاں پر بدعت آ جاتی ہے الٹی کہ اللہ نے واجب نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے واجب پڑھ رہے ہیں ظہر کی نیت سے نہیں، جبکہ جمعہ واجب کیا ہوا ہے نہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جب جو ہے ہم نے عالم کی حیثیت سے جمعہ انجام دینا ہے تو بنا ظہر کیسے رکھ سکتے جب ہمیں یقین ہے، قاطع ہے، ہمیں پتہ ہے اور جو ہے عالم ہے اس بات کے کہ جمعہ ہی واجب ہے، ظہر واجب نہیں ہے، تو اب ظہر کو انجام دینے کی بنا رکھنا یہ خود دلیل ہے کہ آپ خود اپنے عالم ہونے کو کاٹ رہے ہیں، آپ عالم و قاطع ہونے کو منع کر رہے ہیں، پھر یہ اپنی مبنائی کو خراب کر دیا ہے۔ یہ نقطہ متوجہ ہے کیا کہا؟ اب جو ہے
یہ ایک طرف قضیہ تھا جو آغا نائینی کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ آغا نائینی تو صرف سادہ سادہ کہہ رہے کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی انجام دے سکتا ہے، اس میں احتیاط ہوگی یا نہیں. ہم کہتے نہیں، خالی یہ نہیں دیکھنا کہ بنا کیا رکھی ہے. بنا رکھی ہے کہ جمعہ کے بعد ظہر انجام دیں گے تو پھر آپ کا معاملہ ہی خراب ہو جائے کہ آپ عالم سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ آپ ابھی بھی شک کے اندر ہے. عالم کہاں ہے؟ جب شک کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا معاملہ کہاں رہا کہ جو آپ کہتے کہ عالم ہے اور احتمال خلاف کو کل عدم قرار دیں؟ وہ تو نہیں ہوگے، پھر معاملہ ہی خراب ہو گیا. اب آئیے دوسری طرف قضیہ چلتے ہیں. دوسری طرف قضیہ یہ ہے کہ جب انسان بنا رکھتا ہے اس بات پر کہ میں صرف جمعہ کو انجام دوں گا، ظہر کے انجام دینے کی بنا نہیں رکھتا ہے، یعنی شروع سے نیت نہیں ہے، خالی جمعہ کو انجام دینے کی نیت ہے. اب جمعہ کو جب انجام دے دیا تو اس کے بعد میں اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے نفس میں ذرا سا جائزہ لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرا نفس مطمئن نہیں ہے، قاطع نہیں ہے کہ میں نے اپنا وظیفہ قطعی طور پر انجام دے دیا ہو، بلکہ نفس غیر مطمئن ہے، غیر قاطع ہے. وہ نفس کہتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ اب جو ہے اپنا وظیفہ انجام پا گیا. تو اس بنیاد پر شک دوبارہ پلٹ کر کے آ جایا کرتا. اچھا، وہ کافی پر وظیفہ جو ہے وہ نجس مرغی کا شوربہ جس طرح سے پاک ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا نجس مرغی ہے شوربہ پاک ایک احتمال کی وجہ سے. ایک صاحب لاہور کی جو ہے کہ ایک بہت بہترین سڑک بنی تھی جہاں بہت ساری لائٹیں لگے، وہ کچھ چیز ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا میرے 1000 روپے کھو گئے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کہاں پر کھوئے؟ کہا کھوئے تو گھر پر ہے. تو کہا پھر گھر پر ڈھونڈ لو یہاں پر. کہا یہاں پر لائٹ زیادہ اس لیے یہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں. ایک کی بات دوسرے سے کہاں ملا رہے تھے؟ یہ والی بات تو نہیں. گھر میں ڈھونڈنے نہیں، جو ہے لائٹ کے اندر ڈھونڈنے. لائٹ یہاں زیادہ ہے تو کیا ہوا ہے؟ نہیں، ہمیں تو اصل جہاں کام ہے وہاں دیکھنا ہے. وہ شوربہ جو ہے شوربہ لائٹ والی بات ہے اور ہمارا مسئلہ وہ گھر کا ہے نا. اسی لیے آقا مدرس کہا کرتے تھے کہ مثال ہمارا یاد بھی کہ 10 نفر فدایت کر. تو بات پھر اس بات پر آ رہی ہے کہ نماز جمعہ کو انجام دیتے وقت اس نے بنا رکھی ہے کہ نماز ظہر انجام نہیں دوں گا، لیکن جمعہ کو انجام دینے کے بعد اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی بھی نفس مطمئن نہیں ہوا ہے اپنے وظیفے کے سلسلے میں. تو پھر لفظ جو لکھا ہے وہ کیا؟ بدا الشک الیہ، یعنی شک میں بدا پیدا ہو جاتا ہے. بدا آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ ایک چیز پلٹ کر کے آ جائے گا، ایک نئی چیز پیدا ہو جائے. پہلے شک نہیں تھا، اب جو ہے جب نفس کی طرف جمعہ کے بعد رجوع کیا تو ایک دم شک ابھر کر کے آ گیا اور کہا نہیں مطمئن نہیں ہوں میں. تو اب چونکہ شک دوبارہ ابھر کر کے آ گیا، اس شک کی بنیاد پر جو شک بدعی ہے، اس شک کی بنیاد پر ظہر کو انجام دے رہا ہے اور احتیاطاً انجام دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا اس بات پر اگر آقا نائینی اس بات کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ طرف قضیہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف قضیہ وہ ٹھیک نہیں ہے جو پہلے بیان کیا. بس
ایک طرف قضیہ آنائنی کا صحیح ہے، ایک طرف قضیہ صحیح نہیں ہے، بس تفصیل موجود ہے۔ یہاں پر ہمیشہ جو ہے نماز جمعہ کے بعد ظہر ہمیشہ احتیاطاً صحیح نہیں ہے۔ یہ تھی تفصیل کہ جو آنائنی کے مقابل میں اشکال سوم کے طور پر پیش کی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔